اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء و سید المرسلین جد الحسن والحسین عنی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقال الامام الحسین علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ہمیں جو موضوع سخن دیا گیا ہے وہ جناب مختار ثقفی کے حوالے سے ہے۔ جناب مختار ثقفی وہ شخصیت ہے کہ جس سے آپ اہل علم حضرات واقف ہیں کہ کوئی پوشیدہ یا چھپی ہوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں طویل سی گفتگو کی جائے، بلکہ معروف شخصیت ہے۔ اور اس کو یہ شہرت کہاں سے ملی؟ مختار ثقفی کو شہرت جو 1200 سال 1000 سال پہلے گزر چکی ہے ہستی، اس کی شہرت آج تک باقی ہے۔ اس کا سبب ایک ہی ہے، وہ ہے نصرت حسین۔ جس نصرت حسین نے مختار ثقفی کو آج تک ہمارے دلوں میں اور ہمارے درمیان میں زندہ رکھا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے موضوع کی ابتدا امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان مبارک سے کیا کہ جس فرمان مبارک کو امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن کربلا کی سرزمین پر تنہا کھڑے ہو کر یہ صدا بلند کی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ سب سے پہلے تو سمجھنا یہ چاہیے کہ امام نے جو اس صدا کو بلند کیا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو امام حسین کون سی ایسی مدد تھی جو امام چاہتے تھے اپنے آپ سے کہ میری مدد کی جائے؟ حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے کہ اگر یہ کہیں کہ امام حسین کو جسمانی مدد کی ضرورت تھی، کوئی آئے اور امام حسین کی مدد کرے، اسے دشمنوں سے بچائے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خود حسین کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ اس قابل تھی کہ ان دشمنوں کا صفایا کر سکتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر امام حسین کو جسمانی نصرت کی ضرورت ہوتی تو امام حسین کی تلوار جب چلنا شروع ہوئی تھی تو اس قدر سروں کو کاٹتی جا رہی تھی کہ کربلا میں ٹھہرے ہوئے لشکر کوفہ کے در و دیوار سے جا کر لگے تھے۔ اگر امام حسین کو اس جسمانی نصرت کی ضرورت ہوتی تو وہ امام کی تلوار اور امام کے اصحاب ہی کافی تھے امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اور دیگر جو روایات میں بھی ملتا ہے کہ جب امام نے یہ صدا بلند کی تھی تو ملائکہ حتیٰ کہ جنات کی قومیں جو ہیں امام حسین کی نصرت کے لیے آئی تھی، لیکن امام حسین نے سب کو واپس کر دیا تھا یہی جملے کہہ کر کہ انتم ترونہم وہم لا یرونکم، کہ تم تو انہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ پا رہے، لہٰذا تم ہماری مدد نہیں کر سکتے، تم آئے ہو، اللہ ان کی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو امام حسین کون سی ایسی نصرت تھی جو امام حسین ہم سے چاہ رہے تھے؟ تو امام حسین کی اس نصرت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو امام حسین کی اس نصرت کا مقصد فقط یہی تھا کہ دین خدا کی حفاظت کی جائے، دین محمد اس کے شریعت کی بقا باقی رہے، اس کو بقا دی جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اسی لیے تو امام حسین کا سر مبارک سجدے میں تھا، تلوار اوپر تھی، پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا کر کے امام حسین بتا رہے تھے کہ میں جو نصرت چاہتا ہوں وہ اللہ کے توحید کی بقا اور دین مصطفیٰ کی بقا ہے، اور اس دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے اور اللہ کی اس توحید کے بقا کے لیے جو نصرت کا امور امام حسین نے تھاما، اور اس دیکھیں
کہ یہ نصرت ایک ایسا امر الہی تھا کہ جو فقط امام حسین لے کر نہیں چلے، بلکہ یہ نصرت امام حسین ایک ایسا امر الہی تھا کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی کو سونپا تھا کہ یہ امر الہی تمہیں انجام دینا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی کا وہ نواسہ آئے جو میرے دین کے لیے قیام کرے گا، تمہیں اس کی نصرت کرنی ہوگی اور اپنی قوموں تک اس کا پیغام پہنچانا ہوگا۔ وہ نصرت اور اس امر الہی کو لے کر نسل در نسل انبیاء بھی چلتے رہے، دیگر اقوام بھی چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ کربلا کے واقعے تک پہنچا۔ کربلا کے واقعے کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہوا مختار ثقفی پہ آ کر پہنچ گیا، اور اس عظیم امر کو مختار ثقفی نے انجام دینے کے لیے قیام کیا کہ مقصد حسین کو باقی رکھا جائے قیامت تک، تاکہ لوگ اس مقصد کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ حتیٰ کہ بعض جو مومنین تھے اور شیعان تھے وہ خود مختار ثقفی پر اعتراض کرنے لگے، اس میں بہت سی باتیں کرنے لگے کہ مختار ثقفی نے قیام اپنی حکومت کے لیے کیا ہے، نہ کہ امام حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ امام مختار ثقفی نے جب قیام کیا تو قیام کرنے کے وقت ہی اس نے اپنا مقصد بتا دیا تھا کہ میں قیام کیوں کر رہا ہوں۔ امام جناب مختار ثقفی نے یہی بتایا تھا کہ میں قیام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا جا سکے اور انہیں اس صفحہ ارض سے نیست و نابود کر سکیں۔ حتیٰ کہ دیکھیں، میں طویل نہیں پڑھوں گا، صرف 2-4 آرائز ہیں جو مختار ثقفی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض ایسی روایات اور اقوال ہیں جو ہمارے درمیان پہنچے ہیں جناب مختار ثقفی کے حوالے سے کہ مختار ثقفی نے جو قیام کیا تھا وہ امام کی رضا سے ہٹ کر تھا، امام نے اس کے قیام کی کوئی اجازت نہیں دی تھی۔ حتیٰ کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ مختار ثقفی نے امام کی طرف خطوط بھیجے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم قیام کر سکیں اور خون حسین کا بدلہ لے سکیں، اور یہی امام سجاد علیہ السلام کی طرف خطوط گئے تو چونکہ اس وقت دور دشمنوں کا تھا، امام علیہ السلام تقیہ کی حالت میں تھے، اس لیے امام علیہ السلام نے صراحتاً مختار ثقفی کو اس قیام کی اجازت نہ تھی اور اس امر کو محمد حنفیہ کی طرف واپس کر دیا، کہا کہ اس کی طرف رجوع کی جائے۔ تو بعض جو اصحاب تھے جو خطوط لے کر مختار ثقفی کے امام سجاد کی طرف گئے تھے، جب امام سجاد نے صراحتاً جب اس امر کو ظاہر نہ کیا اور اجازت نہ دی تو وہی اصحاب جو تھے مختار ثقفی کے خطوط لے کر پھر جو خط لکھا تھا مختار ثقفی نے، نیچے جو تھا امام سجاد کا پہلے نام لکھا ہوا تھا، وہاں سے وہ مٹا کر انہوں نے پھر محمد حنفیہ کا نام لکھ کر لوگوں کی طرف کہہ دیا کہ محمد حنفیہ کی جانب سے، اور اس کے اشارتاً ہمیں امام سجاد کی جانب سے یہ اجازت ملی ہے کہ امام حسین کے لیے ہم قیام کریں۔ اس خطوط کے ذریعے سے یہ واضح کیا۔ اس کے بعد جو شبہہ پایا جاتا ہے ہمارے مومنین کے درمیان کہ ائمہ نے مختار ثقفی پر لعن کیا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات جیسے بہار الانوار یا اصول کافی یا دیگر جو رجال کی کتاب ہے جنہوں نے مختار ثقفی کی حیات طیبہ پر لکھا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے، جیسے علامہ حلی نے بھی لکھا ہے، علامہ مجلسی اور دیگر جو علماء انہوں نے بھی لکھا ہے کہ تمام رجال کی کتابوں نے مختار ثقفی کے لکھا ہے کہ وہ سکہ آدمی تھے، وہ سکہ شخصیت تھے، عظیم شخصیت کے مالک تھے مختار ثقفی۔ تو یہ شبہات کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ شبہات جب بنی امیہ کا دور تھا، جب زبیریوں کی حکومت آئی اور بنی امیہ کا دور جب ختم ہوا تو بنی امیہ کے جو لوگ تھے انہوں نے مختار ثقفی کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کیا اور اس کے خلاف زبیریوں کے ذہنوں میں بات بھر دی کہ مختار ثقفی کافر ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ واجب القتل ہیں۔ تو یہ بات جب زبیریوں کے پاس پہنچی، عبداللہ بن زبیر اس وقت جو حجاز کا حاکم بن چکا تھا امیہ کی حکومت کے بعد، جب وہ حاکم بن گیا تو ان کے پاس جب مختار ثقفی کی یہ ایسی باتیں پہنچی تو انہوں نے یہ حکم جاری کیا اور اپنے بھائی کو کوفے کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور مختار کے خلاف قیام کرو اور اسے قتل کر دو۔ تو اس کا بھائی جو مصعب تھا، مصعب بن زبیر، وہ ایک لشکر لے کر تقریباً 60 سے 70 ہزار کی تعداد میں لشکر لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا تھا تاکہ مختار کے خلاف اعلان جنگ کریں اور اسے قتل کر دیں۔
اس کے بعد حجاج بن یوسف بھی اس زمانے میں موجود تھا، اس تک بھی باتیں پہنچی تھی چونکہ وہ بھی ثقفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس وجہ سے حجاج بن یوسف الثقفی سے وہ مختار ثقفی کی جو شہرت تھی وہ تحمل نہیں ہو رہی تھی، اس سے وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو انہوں نے مختلف راویوں کے ذریعے سے، مختلف لوگوں کے ذریعے سے مختار ثقفی کے بارے میں لوگوں کے درمیان شبہات پیدا کیے، جس کی وجہ سے حتیٰ کہ جو اس وقت شیعان تھے، محبان اہل بیت تھے، ان کے اذہان میں بھی یہ شکوک پیدا ہو گئے کہ مختار ثقفی اب مشرک ہو چکے ہیں۔ کیوں یہ پروپیگنڈا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ان کے درمیان سے جو انہوں نے کچھ آدمی بنائے جو محبان اہل بیت کی صورت میں ان کی محفلوں میں بھیجتے رہے، یہ پیغام دیتے رہے کہ مختار ثقفی کافر ہو چکے ہیں۔ تو یہاں سے یہ شبہات پیدا ہوئے کہ جو ہمارے بعض علماء تھے انہوں نے ذکر کیے، اب نہ جانے انہوں نے کس حوالے سے ذکر کیے ہیں، حتیٰ کہ روایات کے اعتبار سے بہت سی روایات جناب مختار ثقفی کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ جو ائمہ کی روایات تائید کرتی ہیں جناب مختار ثقفی کے سکہ ہونے پر، اس کی عظیم ہستی ہونے پر، جیسے امام علی علیہ السلام سے صلوات پڑھیے گا آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے مولا سے ایک روایت منقول ہو کر آئی ہے کہ ایک مرتبہ جناب مختار ثقفی کسی گلی میں کھیل رہے تھے تو مولا کا وہاں سے گزر ہوا، تو دیکھا مولا نے جب مختار ثقفی کو، تو مولا مختار ثقفی کے سر کے اوپر مولا نے ہاتھ پھیرا اور مولا نے اسے کہا یا کیس یا کیس، اور کیس کا لقب یہ مولا کا دینے والا ہے۔ کیا مطلب ہے یا کیس کا؟ کہ اے دانا ہستی، یعنی مولا کے نزدیک بھی جناب مختار سیاست یا دیگر جو امور تھے اس میں زیرک اور دانا شخصیت شمار ہوتے تھے، کہ مولا نے اسے دعا فرمائی تھی۔ حتیٰ کہ جو مختار ثقفی کا بیٹا تھا ابو الحکم کے نام سے اس کا نام جو ہے وہ روایات میں آیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج کا موسم تھا، امام محمد باقر علیہ السلام حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہاں پر اس وقت جو ایک بڑا مفتی بھی تھا وہاں وہ بھی موجود تھا، تو امام علیہ السلام کے پاس آئے اور امام چونکہ بیٹھے ہوئے تھے، حج کے انجام جو حلقہ تھا، بال جو کٹوانے کی رسم تھی وہ انجام دے رہے تھے، تو مختار کا بیٹا امام کے پاس آیا اور امام کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے بوسہ دینے کی کوشش کی، تو امام نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اس سے اور پوچھا کہ من انت، کون ہو تم؟ تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مختار ثقفی کا فرزند ہوں۔ جیسے ہی سننا تھا کہ میں مختار ثقفی کا فرزند ہوں، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے پہلے جب اپنا ہاتھ ان سے کھینچا تھا، پھر مولا نے اسے بلا کر اپنے حجر یعنی اپنے بہت ہی قریب بٹھایا، اور قریب بٹھا کر مختار ثقفی کا بیٹا کہنے لگا کہ مولا، ہم نے سنا ہے کہ لوگ میرے والد کے بارے میں جو ہے وہ سب و شتم کرتے ہیں اس پر اور بلا بلا کہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حتیٰ کہ جو آپ کہیں گے وہ میرے لیے قابل اعتماد بات ہوگی، اگر آپ کہیں گے برے تھے میں کہوں گا برا تھا، آپ کہیں گے صحیح تھے میں کہوں گا صحیح تھا، آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ تو مولا نے کہا تھا کہ لا تسب المختار، کہ مختار پر سب و شتم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے مختار ثقفی نے ہمارے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا، ہمارے گھر میں خوشیاں لایا تھا، ہماری جو بیوہ مستورات تھی ان کی شادیاں کروائی تھی۔ مختار ثقفی وہ ہستی ہے کہ جو ہمارے سادات کے گھروں میں جب فقر و فاقہ کا موسم تھا تو وہ ہمارے گھروں میں مال و ملکیت بھیجتے رہے تھے۔ ایسی مصیبت کے وقت میں مختار ثقفی نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ عظیم ہستی تھی جناب مختار ثقفی کی۔ حتیٰ کہ بعض جو شبہات ہیں ہمارے مومنین پر، تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان شبہات کو دور کرنے کے لیے ہم اس پیغام کو عوام الناس تک پہنچائے، تاکہ جو ایک عام فہم ہے جو علم سے دور ہے ان تک یہ پیغام پہنچا سکے کہ مختار ثقفی ایک عظیم ہستیت تھی جس کو ناصر حسین کا لقب دیا گیا تھا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے بحق آل محمد علیہ السلام کے ہم سب کو ناصران امام حسین علیہ السلام میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آپ تمام مومنین سے التماس ہے کہ جن مرحومین کے لیے کہا گیا ہے سورہ فاتحہ اور 3 اخلاص کے لیے، مرحوم کا نام ہے مرحوم حاجی نور الدین میمن، مرحومہ سمینہ ملاح،
ان کے روح کے ایصال ثواب کے لیے، اور جو دیگر مرحومین مومن و مملات جملہ شہداء صدیقین صالحین جو اس دار فنا سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں، ان کے روح کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم